الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما يحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محترم سامعین و سامعات، عزیز القدر میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں، جان و مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکتیں، ترقیاں نصیب فرمائے کہ یہ بڑا عظیم کام ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی باتیں سننے کے لیے کسی جگہ پہ آ جائے، کہ انسان اللہ رب العالمین کی باتیں سننے کے لیے کسی جگہ پر آ جائے، یہ بہت زیادہ قابل فخر بات ہے، قابل قدر بات ہے. ہمارے ہاں دو کاموں میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، دو چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے. پہلے نمبر پر ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسی کرتے ہیں کہ عادت کے ساتھ کرتے ہیں، روٹین کے ساتھ کرتے ہیں. والدین نے ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالی، ذرا سختی کی، چلو پڑھو، وضو کرو، صفائی ستھرائی رکھو، تو وہ عادت بن گئی ہماری نماز پڑھنے کی، اور اس عبادت میں جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا. میں عرض کرتا ہوں مثال کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، جب وہ وضو شروع کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی دھل جاتے ہیں. اسی طرح پاؤں ہیں، سر کا مسح ہے، یہ ساری تفصیل کے ساتھ تقریباً مدرسے میں جو لوگ بچے یا بچیاں یا جو بھی جس کو تھوڑا سا علم سے یا دین سے تعلق اور رغبت ہے، اس کو یہ خوب اچھی طرح معلوم ہے. بس سوال اب یہ ہے، میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، تو میری مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، سب جو ہم یہ بات سن رہے ہیں، ہم یہ بات اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس طرح وضو کیا ہے؟
ایک بات کہ جب وضو کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ سنت عمل ہے۔ تو جو آدمی یہ عمل کر کے یعنی وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے گناہ تو سارے معاف ہو گئے۔ اب مزید اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے یعنی 8 دروازے ہیں، وہ 8 کے 8 اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا غور فرمائیں کہ یہ تو ایک وضو ہوا، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں جی، نماز میں ہم کتنی توجہ، کتنا دھیان، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول کہ بھی اکثر فیس بک پہ، یہ موبائلوں پہ، یہ اکثر ہمارے دوست احباب لگاتے رہتے ہیں کہ جی حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب اللہ کی سننا چاہتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہم ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کہ کیا یہ قول جو ہم اتنی بار بلکہ 20 مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ ہم دیکھ چکے، سن چکے، آگے فارورڈ کر چکے، تو کیا کبھی خود ایک لمحہ کے لیے بھی ہم نے قرآن کو اس نیت سے کھولا کہ میں اللہ کی باتیں سنوں، نماز میں اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی کہ اللہ سے باتیں کروں؟ تو یہ وہ دردناک اور افسوسناک ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے کہ جس نے ہمیں بے قیمت کر دیا ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے عالم، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ جمعے کے دوران اس زمانے میں بادشاہ نالائق بھی ہوتے تھے لیکن اتنی لیاقت ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں ہی جمعہ پڑھتے تھے جا کے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ ریشم پہننا مرد کے لیے کیسا ہے؟ اب وہ جو سائل، جو مولوی صاحب تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ سائل نے کیوں سوال کیا، کیونکہ بادشاہ نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو وہ رکے، کہہ رہے ایک منٹ بیٹھو، ممبر سے اترے، گھر گئے، وہاں سے وصیت لکھی اور واپس آ گئے۔ واپس آ کے فرمانے لگے ہاں بھائی سائل کھڑا ہو جائے، جی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ریشم پہننا مرد کے لیے کیسا ہے؟ فرمایا عام روٹین میں پہننا گناہ اور حرام ہے، اس کو جائز اور حلال سمجھ کر پہننا کفر ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کو بھی، مولوی صاحب کو بھی پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اب بادشاہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے انہوں نے کافر بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کے ارد گرد ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کے لیے تو جائز ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہیں نا آپ کو اجازت دینے والے۔ جیسی وہاں تو جمعے کا مجمع تھا، بادشاہ لوگوں کی وجہ سے خاموش رہا، گھر پہنچ کے فوج کو آرڈر دیا کہ مولوی صاحب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس کی اتنی جرت کہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اب وہ بادشاہ کا بیٹا مولوی صاحب کا شاگرد ہے، وہ اس کو فکر لگی اپنے استادوں کی کہ اب تو استادوں کی خیر نہیں ہے، بات ابا جان تو بڑے غصے میں ہیں۔ وہ آئے، کہنے لگے استاد جی غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ابا نے فوج کو آرڈر کر دیا ہے آپ کو گرفتار کریں گے اور آپ کا آخر وقت آ گیا۔ تو وہ ایک دم غصے میں فرمانے لگے تیرے باپ کی اتنی جرت، میرا اسلحہ لاؤ۔ اب وہ شاگرد کو پتا تھا کہ تیر تلوار تو ہے نہیں، اس نے مسلح بچھایا، وضو کے لیے لوٹا رکھا۔ اب استاد وضو کرنے لگے، اب اس لڑکے کو اپنے باپ کی فکر لگی کہ اب میرے ابا کی خیر نہیں ہے۔ اب وہ بھاگا، ابا سے کہتا ہے ابا جی غضب ہو گیا۔ باپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہہ رہا میں استادوں کو ان کا اسلحہ دے آیا ہوں۔ اب وہ تیاری کر رہے ہیں، مسلح پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ خیر نہیں تمہاری۔ اب بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ مسلح اور وضو اور نماز کی کیا ویلیو اور اہمیت ہے۔ اب بادشاہ کو تو زندگی کے لالے پڑ گئے۔ اب اس نے اپنا تاج پھینکا اور جوتی بھولا اور ایسی ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑا اور حضرت کے قدموں میں آ گرا، حضرت بس غصے کو ختم کریں، بس آپ نے بالکل ٹھیک بیان فرمایا، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، یہ جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کیا یہ اسی لیے ہوتے ہیں
کہ ہم واقعہ پڑھیں واہ واہ سبحان اللہ مزہ آ گیا، بیان کریں سننے والے کہیں جی بڑا اچھا بیان کیا، نہیں، بلکہ یہ میری زندگی میں آنا چاہیے، میری زندگی میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ ایک تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم عبادت میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اس سے بڑی جو دوسری کوتاہی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم خود غور کر لیں، جب ہم عادت کے ساتھ روٹین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں، کتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں، تسبیحات تو نہیں، ایک طرف دعا کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو کبھی ہم غور کر لیں، ہمارے گھر کی خواتین وہ اس پہ غور کریں کہ بھاگ دوڑ کے نماز پڑھنی، آخری وقت میں نماز پڑھنی، اور پھر ساتھ یہ کام رہ گیا وہ رہ گیا جی۔ اور ہمارے جو بھائی مسجدوں میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، میں کل جمعے کی نماز میں بیٹھا تو اسی بات پہ مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیرنا ہے اور سارے آدھے سے زیادہ نمازی وہ اٹھ کے باہر نکل جائیں گے، دعا کی فکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ اگر نہ ہی جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ تو ماشاءاللہ اس مسجد میں کوئی بھی نمازی سوائے ایک کے نہیں اٹھ کے جائے، بڑی خوشی بھی ہوئی۔ میں نے کہا چلو اللہ نے یہاں تو دکھا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم دعا بھی نہیں مانگتے۔ دیکھیں گھر میں بیسیوں مسائل، لمحے لمحے کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، قدم قدم پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، فوراً اللہ سے دعا کر لی جائے یا اللہ یہ کام ہے اس کو کر دیجئے۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور بہت عظیم انسان تھے۔ ہمارے موجودہ دو بڑے عالم مولانا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بھائی مولانا شیخ رفیع عثمانی صاحب دامت العلماء کے شیخ طریقت ہیں۔ حضرت کے ملفوظات میں یہ ہے کہ بھائی دعا مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ فرماتے ہیں نہیں، دعا نہیں، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں کہ جب بھی گھر سے نکلو، اب ظاہر ہے گھر سے بندہ نکلتا ہے دکان پہ سودا سلف لینے کے لیے، چھوٹی بڑی چیزیں لینے کے لیے، نکلتے ہی دعا کر لیں کہ یا اللہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز مل جائے، سہولت سے مل جائے، اچھی مل جائے، سستی مل جائے، کسی سے جھگڑا نہ ہو جائے۔ سفر کے لیے نکلے ہیں، گاڑی پہ آپ بیٹھے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کبھی نکلتے ہیں، حالانکہ موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں اور رش میں ہم بڑے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں، گاڑی پہ ہوں تو پھر تو رش کے کیا ہی کہنے۔ تو گھر سے نکلتے ہی اگر ہم اس دعا کا اللہ سے اہتمام کر کے مانگنے کا کر لیں، اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ میں گاڑی پہ ابھی نکلنے لگا ہوں، بس یہ رش کی زحمت سے مجھے بچائیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں بھی رش میں گاڑی نہیں روکنی پڑے گی۔ یہ رش کیا ہوتا ہے، رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہیں، اللہ کے لیے بالکل نہیں۔ اللہ تو خالق اور مالک ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو احوال پریشانی کے ہوتے ہیں اور صورتیں اندر سے خوشیوں کی پیدا ہو جاتی ہیں، خوشیاں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حالات سارے، اسباب سارے خوشیوں کے ہوتے ہیں اور بندہ پریشانی میں پڑ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو کام ہم اپنے قابو میں کر لیں، ایک وضو کریں اہتمام سے دھیان سے، نماز پڑھیں اہتمام سے دھیان سے۔ ہماری خواتین مائیں بہنیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا عموماً خیال نہیں رکھتی، تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا دعاؤں کا، نماز کے بعد تو باضابطہ دعا مانگی جائے، باضابطہ دعا مانگی جائے اور لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ اور دوسرا جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو اللہ سے باتیں کرنے کی ہم عادت ڈال لیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ انسان ہے
مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کا جو دماغ ہے یہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اور زبان کو ذرا سا موقع ملتا ہے تو یہ فوراً بول پڑتی ہے۔ تو پہلے ہم اپنے دماغ کی حفاظت کریں کہ اپنے دماغ میں منفی سوچ نہ لائیں، منفی بات نہ کریں۔ بچوں سے ہم کہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اس کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنی بار منع کیا ہے، آپ پھر یہ غلط کام کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم بچے سے یہ کہیں کہ اچھے بچے یہ کام کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کی فطرت میں جو چیز داخل ہو رہی ہوتی ہے وہ مثبت چیز جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ مثبت سوچنے کا انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے جسم میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کا مرکزی اور سب سے بڑا سبب دنیا اسباب میں وہ یہ ہماری منفی سوچ ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہو جائے تو بہت سی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ بیماری تو آنی ہے لیکن وہ جلدی پھر جان چھوڑ دیتی ہے۔ اگر جان نہ بھی چھوڑے تو اس سے وہ بے چینی، وہ کلفت، وہ تکلیف، وہ تنگی نہیں پیدا ہوتی۔ تو ظاہر ہے جب بندہ مثبت سوچتا ہے تو پھر بندہ ہر وقت اللہ سے بولتا رہتا ہے کہ یا اللہ یہ پریشانی ختم کر دے، یا اللہ یہ پریشانی ختم کر دے۔ باتیں بہت زیادہ کرنے والی ہیں، عمل کے لیے ایک بات بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ آج کے ہم سبق میں یہ 3 باتیں یاد کر لیں کہ منفی سوچنا چھوڑ دیں، مثبت سوچنا شروع کر دیں، منفی باتیں کرنا چھوڑ دیں، مثبت باتیں کرنا شروع کر دیں، اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنی عبادت کا خیال رکھنے لگیں، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے لگیں۔ اللہ مجھے آپ سے جو ہے نا نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔